بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ شہر اب سے تقریباً 4100 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ نے آباد کیا تھا۔ یہی شہر بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں دور دور تک نہ کہیں آبادی تھی اور نہ پانی اور نہ سبز کا نشان، مگر خدا تعالیٰ کو اس زمین کا مرتبہ ساری دنیا سے بڑھانا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس میدان میں پہنچا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے اس حکم پر سر جھکا دیا اور اپنی بیوی اور بچے کو اس ویران اور چٹیل میدان میں پہنچا کر آ گئے۔ حضرت ہاجرہ یہاں حیران و پریشان پھر رہی تھی۔ ان کی گود میں بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا کہ خداوند کریم نے وہاں اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جس جگہ آج بیت اللہ شریف ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب آ کر زمین پر پاؤں کی ایڑی ماری اور خدا تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہی وہ چشمہ ہے جو زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خشک اور بنجر علاقے میں پانی جاری کر دیا اور حضرت ہاجرہ صبر و سکون کے ساتھ یہاں تنہا رہنے لگی۔ یہاں پانی دیکھ کر پرندے آنے شروع ہو گئے اور ہر وقت ان کی جھنڈ آنے لگے۔ اتفاق سے اس زمانے میں یہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ یہ قافلہ بنو جرہم کا تھا جو پانی کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ انہوں نے پہاڑوں پر پرندوں کے جھنڈ اڑتے دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں کہیں پانی موجود ہے، اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کنویں کے پاس آ پہنچے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک تنہا عورت اپنے بچے کو لے بیٹھی ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ کے پاس آ کر ان سے وہاں رہنے اور پانی استعمال کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ اپنی تنہائی سے گھبراتی تھی۔ انہوں نے اس قافلے کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح یہاں حضرت ہاجرہ کے بعد پہلی آبادی قبیلے جرہم کی ہوئی۔ اس کے بعد یہاں آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آ کر بسنے لگے، اور دیکھتے دیکھتے یہ سرزمین جس کو اس وقت تہمیہ کہتے تھے ایک چھوٹی سی بستی بن گئی۔ حضرت ہاجرہ کو یہاں رہتے ہوئے 15 سال گزر گئے۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بھی 15 سال ہو گئی تھی کہ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والدہ کو زمزم کے کنویں کے قریب ہی ایک جگہ دفن کر دیا۔ حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس بستی میں کعبہ تعمیر کر دیا جائے جو کہ اللہ کا گھر کہلائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملے تو ان سے یہ بات بتائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں جہاں لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کیا کرے، تم اس کام میں میرا ہاتھ بٹانا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں چننے کے لیے وہ جگہ بتائی جہاں آج تک بیت اللہ شریف موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً باپ کا حکم مانا اور تعمیر کے لیے پتھر وغیرہ اکٹھے کرنے شروع کر دیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنانی شروع کر دی۔ اس طرح کچھ عرصے کے بعد کعبے کی تعمیر ہو گئی جہاں لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور انہوں نے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ اس طرح مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سچا مذہب پھیلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اپنے گھر کی عزت اور محبت ڈال دی اور دور دور تک اس کے شہرت بڑھ گئی۔
آخر 100 سال تک لوگوں کو تبلیغ کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ آپ کی شادی مکہ ہی میں ہوئی تھی اور یہاں آپ کی اولادیں بھی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب آپ کی نسل بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان میں کچھ لوگ دوسرے شہروں میں جا کر بس گئے۔